بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور ان میں سے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ کلمہ طیبہ کے الفاظ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کے الفاظ ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندہ ہے۔ یہ اس کا معنی ہوا۔ اب اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے زندگی میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور غیر یعنی کفار، یہود، نصارہ کے طریقوں پر چلنے میں اس دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ بن جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ کامیابی اور کامرانی ہے، اور ہم کامیاب ہوں گے، اور غیر کے طریقوں پر جب ہم چلیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبی، صدیقین سچ بولنے والے، اور شہداء اور صالحین نیک اعمال کرنے والے نیک لوگ۔ ان لوگوں کی راستوں پر ہمیں چلا دیں، یعنی ہم یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا ہے، تو وہ ہم نے بتا دیے۔ اور پھر ہم جو ہے ان لوگوں کی راستوں پر جس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، جو لوگ گمراہ ہے، جن کے عقائد خراب ہے، جو کہ یہود و نصارہ وغیرہ ہے، تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلائے، ہمیں اس راستے پر یعنی نہ چلائے، ہمارا رہنمائی اس راستے پر نہ کرے، بلکہ انعمت علیہم راستے والے لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا دے۔ تو پھر ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین آمین، یعنی یہ دعا قبول ہو گیا۔ ہر نماز کے بعد ہم یعنی ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے 2 جز ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 جز، یعنی لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں لائے، اللہ پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ درست ہو، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ ہی سے سب کچھ مانگے، اور اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانے۔ اللہ ہی سے جو مسئلہ بھی ہمیں درپیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے مانگے، نہ کہ دوسرے قبر والوں کے پاس ہم جائے یا دوسرے پیر کے پاس جائے، اس سے ہمیں نہیں ماننا ہے، بلکہ صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اس وجہ سے شرک سب سے بڑی گناہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو ہمارے دل سے جو ہے غیر اللہ ہم نکالیں گے، صرف اللہ پر یقین ہم رکھیں گے۔ اللہ پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ جو ہے ہماری سب کاموں کو آسان فرمائے گا، جو ہم اللہ سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے، تو ہمیں یعنی اللہ کے احکامات، اللہ پر جو عقیدہ ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ دوسرا جز کلمے کا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آگے پھیلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو سب طریقوں پر کیا کرنا؟ مقدم کرنا، نہ کہ ہم انگریز وغیرہ کے طریقوں کو اپنائے۔ یہاں یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو اپنی زندگی میں لائے، تو پھر ہم محمد رسول اللہ کے یعنی حق ادا کرنے والے صحیح معنوں میں ہم ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، محمد الرسول اللہ کو کوئی یعنی چھپا نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ یعنی اندر کی زندگی، محمد الرسول اللہ باہر کی زندگی۔ تو اسی وجہ سے سب حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اب تک ہم نے بہت زندگی گزار دی، اب آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، بہت خوبصورت داڑھی رکھے، بال سنت کے مطابق رکھے، ٹوپی پہنے، لباس جو ہے غیروں کا نہ اپنائے، بلکہ حضور نے جو لباس پسند کیا ہے، جو شریعت نے پسند کیا ہے، جو شریعت کے مطابق اچھا ہو، احسن ہو، جس میں ہمارا ستر جو ہے وہ زبردست طریقے سے چھپا ہوا ہو، اس لباس کو ہم اپنائے، تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور آخر میں التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ والسلام، اللہ خوش رکھے۔